الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تعالى يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين وقال شاعر العربي وإذا افتخرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصاحب الأعمال اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. میرے نہایت صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس امت کا فرد بنایا ہے اور جس عظیم پیغمبر کا امتی بنایا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مقام، آپ کا عظیم مرتبہ اور آپ کی نور ہدایت کی روشنی جو قیامت کے دن اور اس کے بعد تک آب اور تاب کے ساتھ چمکتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی خصوصیات اللہ تعالی کے فضل وہ بے شمار ہیں. نہ روئے زمین پہ کوئی ایسی شے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی نہ دے چکی ہو، اور نہ آسمانوں میں چاند ستاروں اور سورج میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے معطر نہ ہوئی ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسل اللہ تعالی کے خاص مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر فرد کے بارے میں صداقت کا، دیانت کا، سچائی کا، اخلاص کا، صالح ہونے کا اللہ تعالی نے خود گواہی دی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. یہ سب لوگ نیک لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں برابر فرمایا ہے. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب نیکوکار لوگ تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے،
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انبیاء میں سب سے زیادہ فائق اور اعلی مقام پر فائز ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 500 سال پہلے آپ تشریف لائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء کو نبوت عطا فرماتے ہیں، وحی عطا فرماتے ہیں، کتاب عطا فرماتے ہیں، تو اپنے گھر کی طرف ان کو بلا لیتے ہیں. باقاعدہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کعبہ مشرفہ اور جبل ابی قبیس جو اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے، آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں. اس کے درمیان میں سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں. جب انبیاء اپنی تبلیغ فرما لیتے تھے، امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ جاتا تھا کہ اب آپ تشریف لے آئے اور اللہ کو یاد کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ جان آفریں وہ حوالے نہ ہو جائے. دنیا کی اور آخرت کے سلسلوں میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے سلسلے عمر کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، گزران عہد کے ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں. قابل سے قابل افسر، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر، ایک وقت آتا ہے کہ ان کو نوکری سے روک دیا جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کا اعلان ہو جاتا ہے. آج جو تحقیق ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے اور جس پہ سائنسدان اور سائنس کے پجاری بڑا ناز کرتے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں، بس 1 سال کے بعد اسی تحقیق کو پھر وہی سب سے برا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تحقیق پرانی ہو گئی، اب نئی تحقیق آ رہی ہے اور اس کے نتائج اور اس کے حقائق مختلف ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمارے دین میں جو سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو متصل، اس سند کا مقام وہ اور اسناد کے مقابلے میں کمزور مانا جاتا ہے. ہمارے دین میں جو عمل، جو فتویٰ، جو مذہب، جو مسلک صحابہ کرام تک سند متصل کے ساتھ نہ پہنچتا ہو، اس کے بارے میں علماء کرام محل نظر قرار دیتے ہیں اور کچھ اس میں تأمل فرماتے ہیں. ہمارے نزدیک ہماری شریعت میں جو فقہ کے مسائل، جو احکام، جو قضایا ائمہ کرام تک نہ پہنچتے ہوں، ان کے شاگردوں سے سند متصل کے ساتھ منقول نہ ہوں، اس قول کو مفتیان کرام اور قاضیان کرام وہ اس کو مختار قول اور مفتہ بھی قول نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ سند اور وہ براہ راست سلسلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام عن اللہ تعالی 100% درست اور 100% آتھینٹک جسے کہیں گے، وہ ایک مخلوق معمولی سا انسان، اس کے اور اس کے رب خالق کے درمیان براہ راست تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ، آپ وادی طویٰ میں ہیں جو بڑی مقدس مقام ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، آپ کا انتخاب ہو چکا ہے نبوت کے لیے.
فاستمع لما یوحا، اب جو وحی آئے گی وہ آپ نے محفوظ فرمانی ہے، غور سے سننی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اس مرکز میں اور اس نور اور ایمان کے چشمہ ہدایت مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، جہاں باقی تمام انبیاء کرام کو آنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین درجات۔ اور جیسے دیگر انبیاء کو مختلف مقامات پر یاد فرمایا گیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد فرمایا گیا ہے، لیکن کعبہ سے بیت المقدس، مسجد اقصی اور وہاں سے پھر سبع سماوات، اللہ تبارک و تعالی کے حضور۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ائمہ کی، انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو تمام انبیاء کرام وہاں پہلے سے موجود تھے، اور مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، سب سے مقدم ہیں، سب سے بڑے ہیں، عمر میں زیادہ ہیں سب سے۔ پھر خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نسب اور نسل میں انبیاء پیدا فرمائے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، شاید وہ نماز پڑھائیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جبرائیل نے فرمایا نماز آپ پڑھائیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو آپ نے ہی نماز پڑھانی ہے۔ امامت بہت بڑا مقام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جیسے بے مثال اخلاق عطا فرمائے، جیسے لاسانی عادات عطا فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ امام بھی تھے۔ اور ایک نظر سے دیکھا جائے تو یقیناً جو دنیا کے ہمارے ممالک کے، ریاستوں کے، حکومتوں کے ائمہ ہیں، اب تو وہ ناپید ہو چکے ہیں، اب تو سوچنا پڑتا ہے کہ بندہ نام کس کا لے۔ لیکن یہ امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کروڑوں انسانوں کا ذمہ اٹھا لینا اور اپنی رعیت میں عدل و انصاف نافذ کرنا، اپنی رعیت میں اللہ کا قانون نافذ کرنا، اپنی رعیت میں یتیم، بیوہ، مظلوم ان کی امداد کرنا، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ غور کیجئے گا، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، امیر بوڑھا ہو گیا، اب وہ اپنے کام انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ امامت جو دنیا کی امامت ہے، بادشاہت ہے، وہ بھی ایک وقت آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امامت کا کیا مقصد ہے؟ امامت کا مقصد ہے مخلوق کو خالق کی طرف رہنمائی کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ آزمائشیں اور کچھ امتحانات سے گزارا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام امتحان میں بہترین درجات سے پاس ہوئے، اور کوئی دریغ نہیں فرمایا، گھر بار چھوڑنے کا حکم آیا چھوڑ دیا،
اپنے بڑے اور اپنے آباء و اجداد سے مناظرہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایک نیا پیغام، ایک بالکل مختلف بات، اور وہ بھی ایسی کہ جو اپنے بڑوں کے عقیدے سے مختلف ہو، اس کے خلاف ہو. آج اس دور میں ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ نے اب پیغام آگے پہنچانا ہے وحدانیت کا، توحید کا، اور بت پرستی سے برات کا اعلان کرنا ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، یہ تو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نہ مل جائے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اس میں بھی کلام کیا ہے علماء کرام نے کہ باقاعدہ تشریعی پیغمبر آپ نہیں تھے بلکہ تکوینی پیغمبر. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا، دانائی عطا فرمائی تھی، فصل الخطاب عطا فرمایا تھا. فصل الخطاب یعنی ایسی بات جو دو ٹوک ہو اور آسانی سے سمجھ میں آتی ہو. اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑی گناہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد اولین وہ انسان کو پتھر کی پوجا اور پتھروں کے سامنے جھکنے سے آزاد کرا کے ایک اللہ سے تعارف، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ اور ایک اللہ کی عبادت، یہ ہماری شریعت کا اصل مقصد ہے. دیکھیے اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ انسان کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی سلسلے ہیں دنیا کے اور جتنے بھی مزے ہیں، چرچے ہیں، خوشحالی ہے، جب انسان کے اندر روح موجود نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کسی کام کی نہیں. اور قرآن کریم جو ہمیں حقانیت کی خبر دیتا ہے، دیکھیں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا معلوم تھا، ہمیں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف، یعقوب علیہ السلام، سلیمان، داؤد علیہ السلام، یہ سب قرآن نے ہمیں بتایا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی برکتیں ہیں کہ آج ہم اتنے عظیم علوم سے آراستہ ہیں. اسی قرآن نے، کیونکہ آج دنیا میں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، قرآن نے کہا ہے نکلو دنیا میں گھومو ذرا، اور جن اقوام کی قرآن نے خبر دی ہے آج وہاں باوجود اس کے کہ مغربی اقوام قرآن پہ ایمان نہیں رکھتی لیکن اپنی تحقیقات میں پوری دلچسپی رکھتی ہیں. ان کا کیا کام ہے مدائن صالح میں، ان کا کیا کام ہے ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں جہاں قوم لوط تباہ ہوئی. علامات موجود ہیں اور وہ بھی مجبور ہیں اس کا اقرار کرنے پہ. یہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارا اصل کام وہ ایک اللہ کی عبادت ہے. عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف آپ سے مدد طلب کریں گے. عبادت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں.
عبادت تو کہنے کو تو عبادت بہت سی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں کسی نہ کسی مذہب سے وہ منسلک ہیں، لیکن وہ عبادت عبادت نہیں ہے، وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ عبادت وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق اور مطابق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے علم کا حاصل کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جب تمہیں کسی بارے میں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کون ہیں؟ ذکر قرآن کریم کو کہتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ الرَّسُولَ، اور ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا ہے ذکر الرسول میں۔ اور اسی طرح وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، عبادت بھی ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے درمیان میں جتنے بھی زندگی کے مراحل ہیں، اس میں دنیاوی زاویہ نظر سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کام کریں، گھر بنائیں تو اچھے سے اچھا ہو، سواری ہو تو وہ بڑی عزت کی ہو، علاج کیا جائے تو بہترین ڈاکٹر سے کیا جائے۔ آخر یہ ایک دین ایسا مظلوم کیوں ہے کہ جہاں بھی کام چل جائے کام چلا لو، اس کی اجازت نہیں۔ یہ تو اصل مقصد ہے۔ 60 سال 65 سال 75 سال کے انتظامات آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کریں اور اس کے بعد خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا انتظام نہ کیا جائے، یہ تو عقل مند کا کام نہیں، بیوقوف آدمی ایسا کرتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور معتزلہ، خوارج، یہ کچھ فرقے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ یہ خالدین کا مطلب ہے مکث طویل۔ مکث طویل کہتے ہیں لمبے عرصے کو، لمبا عرصہ نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا عرصہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ میں عین ممکن ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ جہالت عام ہے، اتنا زیادہ شرک اور بدعت کا دورہ نظر آ رہا ہے، اور جدھر دیکھا جائے وہاں ایک عجیب ماحول، غریب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کہنے کو سب دیندار ہیں اور بہترین دین پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ دین کا عمل نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اس میں غور اور فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت کو جو فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے عرب کے ایک چھوٹی سی بستی کے عام انسان جب وہ بیٹھ گئے اور پڑھ لکھ لیا انہوں نے، تو اس میں سے ابو بکر صدیق نکلا ہے، ان میں سے عمر فاروق اور عثمان ذو النورین اور علی المرتضی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر جیسے علماء نکلے ہیں۔ وہ ہے علم اور تعلم کا سلسلہ۔ ایک زمانے میں جو طلباء ہوتے تھے ان کو کہائی ماذا تقول جاتا تھا، مشہور ہے، یعنی طالب علم کو عربی میں کہتے تھے کیا فرماتے ہیں، ماذا تقول، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا کیا فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اولین شاگرد اور سب سے بڑے شاگرد، اور خلیفہ ہارون رشید بنو عباس کے یادگار خلیفہ، ان کی خلافت میں پوری خلافت اسلامیہ کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس
آپ کا نام یعقوب ہے، ابو یوسف کے نام سے مشہور ہیں آپ. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم اور فضل کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، کیا کیسے ممکن ہوا یہ؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جب بھی کوئی علمی قضیہ، کوئی مسئلہ، کوئی سوال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے اساتذہ سے رجوع کیا اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے علم بہت بڑا معجزہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے وہ خزانے اور وہ سمندر عطا فرمائے جو اس سے قبل آپ کو یقیناً معلوم نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی خراب عقیدے والا ہو تو دیکھیں وہ آپ کو بولے گا کہ دیکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کو ہم نے وہ کچھ بتا دیا جو آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اس سے وہ پھر اپنے معاملات نکالنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پہ غیب بھی آ گیا اور یہاں پہ غیر موجود کی خبریں بھی آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل مقاصد شریعت مطہرہ میں غیب نہیں ہے. اصل مقاصد شریعت مطہرہ میں فلانے کو آواز دینا اور یا غوث کہنا یا کسی کی امداد اور استعانت کرنا نہیں ہے. اگر ہے تو چیلنج ہے، آؤ قرآن کریم کھولتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ آپ کیجئے، ہم نہ کریں گے. صرف اور صرف تیری عبادت اور صرف آپ سے مدد مانگی جائے گی. استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت مدد کو کہتے ہیں. استعانت بلا واسطہ یہ سمجھنا کہ کوئی ایسی ذات جب میں آواز دوں وہ میری مدد کرے، وہ ہم وقت مجھ سے باخبر ہو اور جہاں میں چاہوں ان کو یاد کر سکتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. شریعت کے مقاصد اللہ کی توحید کو آگے بڑھانا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اور اپنی پوری نبوت کے عرصے میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھی یاد کرو یا مجھے آواز دو، بلکہ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے انشاء اللہ وانت، اگر اللہ نے اور آپ نے چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا خبردار کیا آئندہ ایسی بات کہی، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت ہے، میری چاہت نہیں ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. خبردار کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان آیات میں اللہ تعالی کی شہنشاہیت مطلقہ اور اللہ تبارک و تعالی کا مختار کل ہونا، اسی پہ علماء کرام نے زور دیا ہے کہ ان آیات میں یہ فلسفہ بیان کیا گیا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مفسر بر صغیر اور آج ہمارے درمیان جو قرآن کریم کی تفسیر کے علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان سب کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، پہلا مسئلہ ربوبیت کا ہے کہ اللہ تعالی ہی رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ رب پالنے والا. دوسرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کے رب ہیں، یعنی اللہ تعالی کی جو بادشاہت ہے، خدا کی خدائی وہ محدود نہیں ہے بلکہ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو بہرحال یہ تو ایک مختلف موضوع ہے. میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کرام سے دینی رہنمائی لینا ضروری ہے اگر معلوم نہ ہو. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان امتی تمام شریعت کی تعلیمات سے واقف ہو اور اس کو ہر چیز معلوم ہو، یہ ممکن نہیں ہے. عالمہ ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہو. وآخرون
یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے دین کی نصرت میں نکلیں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ایسے ہوں گے جو اپنے کاموں سے جائیں گے۔ سورہ مزمل کے آخر میں پوری تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اس سلسلے میں ایک عظیم احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے علماء کرام، ایسے فقہاء، ایسے ائمہ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے ہمارے حصے کا کام مکمل کر کے شریعت کے احکام کو یکجا کر دیا ہے، جسے تقلید کہتے ہیں، جسے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ ان کے نام ہیں۔ ایک حنفی مسلمان ایک شافعی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور 100% ان کی نماز درست ہے، وہ رفع دین بھی کرتے ہیں، وہ امین بالجہر بھی کرتے ہیں۔ ایک حنفی مسلمان مالکی مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، 100% مالکی کی نماز درست ہے، حالانکہ اس کی نماز آپ دیکھیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے، وہ ارسال کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے، اور دوسری طرف کچھ ایسے افراد بھی نکلے ہیں جو ہر وقت اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہے اور نماز میں ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس چھوٹی سی عمر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں آپ کو کوئی نوکری مل گئی یا ریالات مل گئے، آپ کو دین سمجھ میں آ گیا۔ ہم کس کی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام جاننا ضروری ہے۔ 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ حج پہ تشریف لے گئے اور 75 سال کی عمر تک کبھی حج میں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ ان کو تو شریعت سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو 10 سال وہاں نوکری کر کے آیا اس کو شریعت سمجھ میں آ گئی۔ 6 مہینے کا حج ہوتا تھا، آج کل حج 15 دن کا 20 دن کا، یہ حج نہیں، 6 مہینے کا۔ حج پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سال آپ نے حرمین میں گزارنا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبادات کے مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وراثت ہے، ان مسائل کا استنباط اکثر اور بیشتر حرمین شریفین میں فرمایا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید سے دینی مسائل پہ قدر اختلاف پایا گیا، اور ہمارے اسلاف کا موقف دیکھیے کہ شاگرد قاضی القضات ہے، خلیفے کا سب سے بڑا قاضی ہے، لیکن استاد کسی ایک معمولی مسئلے پہ بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، جیل تشریف لے گئے۔ اور جب حج کا موسم آتا تھا جیل میں تو خلیفہ ہارون رشید خود یہ آرڈر جاری کرتا تھا کہ امام صاحب کو رہا کر دو، کیونکہ ان کا کبھی حج سے ناغہ نہیں ہوا ہے۔ امام صاحب تشریف لے جاتے تھے حج کے لیے اور پورا تسلی سے اپنے تمام مناسک مکمل کر کے واپس تشریف لاتے تھے اور سیدھا جیل تشریف لے جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ فرماتے تھے بادشاہ نے اجازت صرف حج کی دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ عظیم سنت کہ جب بادشاہ نے طلب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسے باہر نہیں آؤں گا۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ ماجرا کیا تھا، اور مجھے بے گناہی میں اس میں تہمت لگائی گئی ہے، پہلے وہ معاملہ درست کر لیا جائے پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فقہاء کرام اور علماء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی قدر کرنا ضروری ہے، اور ہر ایرے غیرے کو عالم سمجھ لینا، محقق سمجھ لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دنیا میں ذرا اس طرح کر کے دیکھ لیجئے، ایک بیکار سے وکیل کو آپ اعلیٰ ترین وکیل سمجھ بیٹھے ہیں تو دیکھیے اینڈ ٹائم پہ کیسا نقصان پہنچائے گا۔ اور آج کل تو ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایک سے ایک نمبر کے دھوکے باز اور فراڈی بیٹھے ہوئے جو دکھاتے کچھ اور ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ کو ذہن کامل عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو محتاط رہنا، لا یضلکم من ضل اذا اہتدیتم، ایک دفعہ جب تم دین اسلام پہ آ گئے، ہدایت پہ آ گئے، توحید پہ آ گئے،
سنت کے راستے پہ آ گئے، اب اگر گمراہ ہوئے تو تمہارا قصور ہے، اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے معاملات، اپنے شرائع، اپنے علماء، اپنے مفتیان کرام دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مجھے بہت بڑا مقام ملنا چاہیے، نہیں، میں اپنے آپ کو آپ حضرات کا ایک خادم سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ مجھے اس مسند پہ بٹھایا جو انبیاء کی مسند ہے، جو علماء فقہاء کی مسند ہے۔ اگر ساری زندگی انسان سجدے میں رہے تو یہ شکر ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر جو عظیم تعلیمات قرآن کی نازل فرمائی ہیں، لِتُبَيِّنَ، یہ آپ نے بیان فرمانی ہے۔ مسائل کا بیان ضروری ہے، حق اور باطل کی نشاندہی ضروری ہے۔ جس پروگرام میں اور جس مشن میں آپ کو دو چیزوں کا پتہ نہ ہو تو وہ مشن ناکام ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، علماء فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو دشمن ہے، جو روکنے والا ہے، جو نقصان پہنچانے والا ہے، ان کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مقتدا، آپ کا رول ماڈل کون ہوگا، اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے جو آپ کے نیک بندے ہیں، جو آپ کے قرب والے ہیں، اور جو منعم علیہم ہے۔ کون ہے وہ؟ انبیاء ہیں۔ کون ہے وہ؟ صدیقین ہیں۔ کون ہے وہ؟ صلحاء ہیں۔ کون ہے وہ؟ شہداء ہیں۔ شہداء یعنی دین پہ گواہی دینے والے، دین پہ وقت آئے تو مال لٹانے والے، وقت آئے تو جان بھی لٹا دے دین پہ۔ میرے محترم بھائیوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے جان لیا کرے جب تم نہ جانو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کا تمام شریعت سے باخبر ہونا اور تمام مسائل سے واقف ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے امام پر فقہ کے لحاظ سے اور فقہی حوالے سے اعتماد کرے، جو شریعت انہوں نے بیان کی ہے یہ اسی کو اختیار کرتا ہے، جو احکام انہوں نے بیان کیے ہیں یہ اس پہ اعتماد کرتا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ یا اس کے علاوہ جو بھی علماء ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا، جو فضل عطا فرمایا ہے، وہ یقیناً ہم سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد پھر بعد والے، اور اس کے بعد پھر بعد والے، یہاں تک کہ آخرت اور قیامت آ جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم تعلیم ہے ہمارے دین اسلام میں کہ جس طرح ہمیں دنیا کی تعلیمات سے نہیں روکا جاتا ہے، اور غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دنیا کے کسی بھی خطہ زمین پہ آپ ہوں اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، یہ عارضی ہے، یہ 20-25 سال کی عمر میں آپ کو ملا ہے اور آگے جا کے نہ جانے کب ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پہ فضل فرمائیں گے، ان پہ رحمت فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا من حوسب نوقشا، جس سے پورا حساب لے لیا گیا یقیناً وہ بڑی مشکل میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت، وہ ہمیں ہر آن ہر گھڑی چاہیے۔
اور اس کی بنیاد عبادت ہے. اگر کوئی شخص عبادت نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو اور سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، تو آپ خود بتائیے اس کا مسجد میں موجود ہونا اس کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، آج نماز نہیں پڑھتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو اپنے غلط قضیے کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہی تمام اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. ایک نہ معلوم کہاں سے نازل ہونے والا مسلک، ایک نہ معلوم کہاں سے نازل ہونے والی چیزیں جن کو وہ سنت قرار دے رہے ہوتے ہیں، عبادت قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ آیات بھی پڑھ رہے ہوں گے، احادیث بھی پیش کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی روح کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ لینا کہ دین اسلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہو. دین اسلام وہی ہے جو ہمیں مفسرین نے پہنچایا ہے. دین اسلام وہی ہے جو ہمیں محدثین اور فقہاء نے پہنچایا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عمل، کوئی بھی شے، کوئی بھی بدعت اس کو دین قرار دیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا ہے. من کذب علی متعمدا، اگر کسی نے میرے بارے میں قصدن جھوٹ باندھا، ایک بات میں نے نہیں کہی اور وہ اس طرف منسوب کر رہے ہیں، ایک عمل میں نے نہیں کیا اور اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، ایک عمل نہ میرے سامنے ہوا نہ میرے صحابہ کو معلوم ہے اور آج اس کو شرائع میں سے قرار دیا جا رہا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں خود پکڑ لے. اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بہترین عقیدہ اور کامل ایمان عطا فرمائے کہ وہ شرک سے بچ جائے. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر شرک ہو رہا ہو تو اس کی موجودگی میں پھر شریعت ہی قابل قبول نہیں ہے. اور جب توحید کا عقیدہ نصیب ہو جائے اور کامل ایمان ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سنت کو اپنانا. سنت وہ جو کہ ہمارے علماء کرام، اسلاف، ائمہ، صحابہ نے بیان فرمائی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے بھی فیس بک پہ لکھ دیا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لی. کسی نے بھی سوشل میڈیا پہ جو جی چاہا ڈال دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ایک نہایت ذمہ داری کا کام ہے اور بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یہ تو آسمان سے نازل ہوئی ہوئی تعلیمات ہیں اور آسمان سے نازل ہوئی ہوئی تعلیمات ہی شریعت ہے. اگر وہ تعلیمات آسمان سے نازل شدہ نہیں ہے تو وہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ لہذا اس سلسلے میں باوجود اس کے کہ یقیناً ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو شاید بے خبر ہوں یا بات ابھی تک کامل طریقے سے ان کو نہ پہنچی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے وحی کو بیان کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث علماء کو قرار دیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو علماء کرام بھی وحی کے بیان کا کام جاری رکھیں. وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے چپے چپے، ذرے ذرے میں ایک اللہ کی عبادت، توحید کے نعرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ زمین معطر ہو جائے. لیکن یقیناً ایک طرف سے محنت سے فائدہ نہیں ہوگا. علماء اپنی ذمہ داریاں بکمال پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائی وہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کو باطل جانے اور کہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ جو ایمان پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے اور شرک اور بدعت سے بچتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، تمام محبین کو مومنین کامل ایمان والے اور آخرت میں جنت میں مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.